अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। महंगाई का सस्ते पेट्रोल और डीजल से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। इंडिया रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपनी आवाम को फायदा पहुंचा रहा है। हमें भी हुकूमत ने खुशखबरी तो सुनाई है, जैसे हमेशा से सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी सस्ता खाम तेल, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल मिलेगा और एलएनजी पर बात शुरू होने का दावा किया गया। ये वो दावा है जो कि वहां जाए बगैर हुआ है। यानी पिछली हुकूमत गई भी थी और बताया भी था, लेकिन ये मामला शुरू नहीं हो सका। ये हुकूमत गई भी नहीं, बात भी नहीं हुई और किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे भी नहीं, लेकिन फरमाया गया कि बात हो गई है। बहरहाल हुकूमत को आए 7 माह हो गए। इस पर सवाल उठाए गए कि इतनी देर क्यों कर दी गई। हुकूमत ने काफ़ी देर कर दी, लेकिन इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं और सबसे बड़ी वजह इसका जिसका जिक्र साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी किया था, यानी अमेरिका बहादुर। इनसे इजाज़त मिलना ज़रूरी थी। अब आप कहेंगे कि रूस से बात तय हो गई, ईरान मान गया, आपकी अज़रबैजान से या उज़्बेकिस्तान से, सेंट्रल एशियन स्टेट के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान से गैस पाइपलाइन आनी थी, वो तो आ सकती थी। लेकिन बात यह कि उनको कराची से जो गैस पाइपलाइन निकलनी थी और जो बड़ी रेलेवेंट चीज़ें जो हमारे हाथ में थी, यकीन कीजिए वो भी नहीं अब तक की। कई साल गुजर गए, वो मुकम्मल हो ही नहीं रही। लेकिन अब ये बात डालते हैं कि अमेरिका बहादुर है, अमेरिका बहादुर की इजाज़त मिलना बड़ा ज़रूरी है। वो तो ज़रूरी होगी, वो नाराज़ हो जाता है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जो आपके एंड की चीज़ें थी वो मुकम्मल हुई या नहीं। जो पहले ही इमरान खान की साजिश के बयानी की वजह से बहुत नाराज़ था, यानी अमेरिका। खैर, अब सवाल ये है कि कितना तेल मिलेगा और कितना डिस्काउंट मिलेगा या कितना सस्ता तेल होगा। तो हमें देखना होगा कि हमारी खपत कितनी है। पाकिस्तान की सालाना तेल की खपत 19.92 मिलियन टन है और खबरें हैं कि पाकिस्तान अगले साल रूस से रियायती नरखों पर 4.3 मिलियन टन तेल खरीद सकता है। अब ये कितना रियायती नर्ख है, मुसद्दिक मलिक ने ये नहीं बताया। और फिर ऐसा नहीं कि मुसद्दिक मलिक साहब का मुआहदा कर गए और या आ गए हैं और इनके पीछे से सस्ती रूसी तेल के जहाज़ भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब होगा ये कि रूस का एक वक्त जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि सही कीमत का तयन किया जाए। अच्छा, मैं साथ बताता जाऊँ कि मुसद्दिक मलिक बार बार कह रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक, खुदा न खास्ता ये वो ईरान वाले अजीम डॉक्टर मुसद्दिक नहीं है। वो बहुत अजीम थे और उन्हें ऑयल नेशनलाइजेशन के किंग थे, जिन्होंने ईरान को बहुत अरूज पे लेकर गए थे। बहरहाल ये वो वाले नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वो लड़ने वाले हैं, ये जो मुक्के शुक्के मारते हैं। इसके बाद हमें पता चला कि ये सस्ता तेल मिलेगा। तब तक मुसद्दिक मलिक साहब की खुशखबरी पर खुश होने में कोई हर्ज नहीं। देखें, थिंक पॉजिटिव, हुस्न ज़न रखना चाहिए। मौलवियाना टर्म में बता रहा हूँ, हुस्न ज़न रखिए, यानी हर चीज़ पर अच्छी बात रखिए, अच्छा पॉजिटिव इमेज रखिए। चीन और इंडिया रूसी सस्ते तेल से फ़ायदा उठाने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने फरवरी से सस्ते रूसी खाम तेल की दरामद से 35,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए से ज़्यादा की बचत की है और पाकिस्तान और हिंदुस्तानी रुपया आपसे 3 से 4 गुना बढ़ गया। आपको शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। इस तरह चीन ने भी भरपूर फायदा उठाया। श्रीलंका जो शदीद इक्तसादी बहरान से दो चार है, वो भी डिफॉल्ट में गया था, लेकिन अब बहरान से दो चार होने के बावजूद वो रूस से अपने इक्तसादी ताल्लुकात बेहतर करके रूसी तेल ले भी आया। और हमारे हालात ये हैं कि हम अमेरिका को रो रहे हैं, तो अमेरिका ने पाबंदी उन पर नहीं लगाई थी, तो हम उनका किस तरह शिकार हो गए। हमारे पास कोई एविडेंस है कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई, जबकि अमेरिका ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, चीन ने कहा हमें भी कोई इतराज़ नहीं। आपको जिससे ताल्लुकात रखने रखें। अब अपनी कमज़ोरियों का अमेरिका पे हमेशा आप दागते रहे कि हमें पूरी दुनिया से जो है वो रोक टोक है, आपकी मैनेजेरियल इश्यूज़ हैं, आप नालायक हैं। हम ऐसा कौम बहुत नालायक कौम है, हम अपने मैनेजेरियल इशू नहीं सही कर सके, हम अंदरूनी तौर पे जो गैस पाइपलाइन है वो हम बना नहीं सके, हमारे मजदूर नालायक, हमारे मैनेजर नालायक, हमारे सीईओ नालायक, हमारे कंपनियां नालायक। इसने भी अगर आप देखते हैं तो यही शदीद इक्तसादी बहरान से दो चार सारे के सारे, इसने भी रूस से रियायती नरखों पर तेल खरीदा, यानी श्रीलंका। और रूस से अगर काफ़ी सस्ता तेल मिलता है और ये फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाता है तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा और इससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर का बोझ को कम करने में बहुत मदद मिलेगी।
لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا سستا تیل ہمیں ملتا ہے. معاہدے میں ٹرانسپورٹ کاسٹ کو کتنا مد نظر رکھا گیا ہے, یعنی نقل و حمل, یعنی آپ کو سپلائی چین, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 22 دن سے 25 دن لگیں گے یا 30 سے 35 دن لگیں گے, ٹوٹل کاسٹ کتنی پڑے گی, ریفائنریز ہیں یا نہیں ہیں, اور کس ریفائنری کو آتے ہی تیل ڈالنا ہے, اور ہمارے پاس کون سے لاجسٹکس ہیں, کہاں سے وایا کہاں تک ہمارا تیل منتقل ہوگا, ایران سے ہوگا, بات کیا ہوگی, یہ سارا کچھ. اس معاملے میں سمندر کے راستے تیل کی نقل و حمل پر زیادہ لاجسٹک ہے اور انشورنس لاگت آئے گی. سب سے امپورٹنٹ بات انشورنس, لائسنسنگ. ہمیں ابھی تک لائسنس نہیں ملا. اے پاکستانیوں, آپ کو پتہ ہے کہ لاجسٹک اور انشورنس کی لاگت جب آئے گی تو وہ آئے گی, لائسنس نہیں ہے. اور کیا جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ایکسپینسز میں تو نہیں چلا جائے گا. یہ سارے کے سارے جو ڈسکاؤنٹ ہم اگر لے بھی لیں, یعنی کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں 8 پہ مل جائے گا. بھائی $30 کی چیز $8 میں مل جائے گی, لیکن جب آپ کا سارا کچھ اس ایکسپینس میں آ جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا. روس سے LNG ڈیل کی تجویز بہت حد تک یوکرین کے تنازع کے مستقبل کے ساتھ ساتھ روس کے LNG کی پیداوار اور ایکسپورٹ کی صلاحیت پر منحصر ہے. یہ معاملہ 2025 تک جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روس LNG کے نئے پلانٹس کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے, جس سے LNG کا حجم بڑھے گا, جس سے وہ پاکستان سمیت نئے کلائنٹس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. مگر یہ فوری طور پر ہوتا نظر نہیں آ رہا. 2025 تو بڑی دور کی بات ہے. میں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں کہ گولڈمین ساچ اور ساچ, یا پاکستان میں سچ بولتے ہیں, تو گولڈمین ساچ نے کی گیا, تو گولڈمین ساچ نے کیا ہے کہ 2075 میں پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی ہوگی. اللہ کرے, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کو یہ بھی نظر آتا تھا 2025 میں امریکہ گر جائے گا. وہ تو نہیں کھڑا ہے. تو آپ گولڈمین ساچ صاحب نظریہ ٹھیک کرو یا تیان کرو. مگر اچھی خبر یہ کہ ایران نے بھی توانائی بحران کی پیش نظر انسانی بنیادوں پر پاکستان کو 28 لاکھ پاؤنڈ اضافی LNG دینے کا اعلان کیا. ڈوب کے مر جائیں پاکستان والے. جو قوم ڈوبی پڑی تھی, جس قوم کو سینکشنز لگے ہوئے تھے, ہزاروں سینکشنز, یعنی ہر قسم کے سینکشن, ہر حکومت امریکہ کھیلتی تھی, سینکشن ان پر زبردستی لگے ہوئے تھے. نہ کیمیکل, نہ ادویات, نہ نظام, نہ انڈسٹری, نہ انہوں نے کپڑے سے لے کے, سوئی سے لے کے, میزل سے لے کے ہر چیز دنیا کی خود بنائی. اور آج حالت یہ کہ وہ آپ کو LNG عطیہ دے رہا ہے. اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کم قیمت میں بھی دے رہا ہے, اب آپ کی حالت یہ ہوگی کہ اب آپ ایران سے مانگیں گے. یہ اسی اعلان کے مطابق اگلے 10 روز میں آپ کے پاس پہنچ جائے گی. قطر بھی اس معاملے میں پاکستان سے قابل قدر تعاون کر رہا ہے. پھر آپ کو شرم آنی چاہیے. روس پیٹرول, ڈیزل اور گیس کے علاوہ پاکستان کو 5,80,000 میٹرک ٹن گندم رعایتی نرخوں پر مہیا کرنے پر بھی ایگری کر گیا. اور خبریں ہیں کہ وفاقی کابینہ کی اقتصادی کمیٹی نے پہلے مرحلے میں 1,30,000 میٹرک ٹن گندم کی فوری درآمد کی منظوری دے دی. مجھے یاد آ گیا, ایک جمشید چیمہ صاحب تھے, ان سے ایک پروگرام کے اندر پوچھا گیا کہ 2 گنا گندم ہوئی ہے تو پھر ہمارے پاس کم کیوں ہے, ہماری اپنی ضرورت پوری کیوں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ہم نے افغانستان کی بھی تو مدد کرنی. واہ, یہ لطیفہ تھا اگر آپ کو ہنسی آئے تو. لیکن بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے پاس, ہم امپورٹ کر رہے ہیں گندم اور ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں. یہ کارٹل ہوتا ہے, اس کو چوری کہتے ہیں. اور اس کو جو ہے ایک اور لفظ بولتے ہیں, یہ آپ رکھ لیتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں کہ جب کبھی مہنگی ہوگی گندم تو آؤٹ کر دیں گے. بہرحال گندم کی منظوری کا معاملہ مکمل ہوا. اب دے دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی یہ دیکھیں گے. لیکن آپ کو گندم, جو پاکستان زراعت بیس ملک ہے, اس کی گندم خود ہونی چاہیے تھی, ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کیا شرم کا مقام ہے. لیکن یہ وہ کام ہے جو PDM کو آتے ہی کرنے چاہیے تھے. بہرحال دیر آیت درست آیت, ہم تو پازیٹیو ہیں بھائی, آپ کام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خود ایک زرعی ملک ہے, جو میں بتا چکا, خود کفیل ہے, بتا چکا. زراعت کو فروغ دیا جانا چاہیے تھا, درست ہے. پچھلے دور حکومت میں تھوڑا سا بہتر کیا اور شرح نمو بہتر ہوئی, درست بات ہے. 10 قسم کے بیج ہیں, پرانے بیج تھے, 10 سال پرانے بیج یوز کیے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کوالٹی کنٹرول کا دیکھا جائے تو. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہمیں کم از کم گندم تو درآمد نہ کرنی پڑے. روس یورپ سے یوکرین پر جاری تنازع کے بعد تیزی سے انرجی کی نئی مارکیٹیں تلاش کر رہا ہے, اور روس چاہتا ہے کہ وہ جلد اپنی گیس جو وہ یورپین مارکیٹ میں فروخت کرتا رہا ہے, اب ایشیا کی منڈیوں میں بیچے. اس سے اس کو لاجسٹک کاسٹ کم ہو جائے گی. ہمارا سارا کا سارا ملک, وہ اس کی تو قیمت کم نہیں ہوگی,
اور وہ بہترین اس کو لاجسٹک کاسٹ میں کمی پڑ جائے گی تو وہ یورپ کو بھی نہیں بیچنا چاہتا, امریکہ کو بھی نہیں بیچنا چاہتا, اس سے اس کا زیادہ فائدہ نہیں. تو یہاں کی ایشیا کی منڈیاں بہت مضبوط ہیں. ورلڈ کپ سے آپ ذرا سبق سیکھیے کہ ایک عجیب و غریب قسم کے اپسیٹس ہوتے رہے. کہاں سعودیہ کبھی نام نہیں تھا فٹ بال کے اندر, سعودیہ جیت گیا, اور موراکو کے اوپر تو لوگوں نے بڑی بڑی بیٹس لگا دی. انہوں نے کہا کہاں موراکو, 100% بیٹس اسپین کے حق میں تھی اور موراکو جیت گیا. اگر تقدیر آپ کے حق میں آنا چاہتی ہے کہ عرب دنیا کی تقدیر بدل جائے اور ایشیا کی تقدیر بدل جائے, تو ایشیا کے لوگوں میں سے پاکستان کے ایشیائیوں ہمیں اپنی تقدیر بدلنی پڑے گی. بہرحال ایشیا کی منڈیوں میں بیچنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے پاس اپنا توانائی کا بحران ختم کرنے کا نادر موقع ہے. اگر ایران پاکستان یعنی گیس پائپ لائن منصوبے کو بحال کرنے کے لیے ایران روس گیس کا استعمال کرتا ہے, تو ایرانی میڈیا کے مطابق روس نے ایرانی پائپ لائنز کے ذریعے پاکستان کو گیس کی ترسیل کے لیے ایران کو گیس فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. اس سے زیادہ وہ کیا کریں. رپورٹس کے مطابق روس نے پاکستان میں گیس پائپ لائنوں کا وہ حصہ تعمیر کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے جو تقریباً 3 دہائیاں قبل ایران کے ساتھ طے پانے والے آئی پی گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت اسلام آباد کو تعمیر کرنا تھی. اس کا میں رونا اس سے پہلے رو رہا تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. 3 ڈیکیڈز گزر گئے اور ہم نہیں تعمیر کر سکے. جو منصوبہ ہمارے پاس تھا وہ تو تعمیر کر لیتے, بنا کے رکھ لیتے. آپ نے یہ کھنڈر کیا اور آپ نے اس کے بعد وہ جو ڈیم ہے کالا باغ, اربوں روپے لگا کے اس کو کھنڈر کر دیا. اسی طریقے سے آپ نے اس کی تعمیر کرنا تھی, وہ نہ ہوئی. ایران کے آئل منسٹر جواد اوجی نے چند روز قبل سینئر روسی اور پاکستانی حکام کے ساتھ گیس پائپ لائن کے ممکنہ معاہدے پر تبادلہ خیال کی بھی خبریں ہیں, اور ایران پاکستان کو گیس کی فراہمی میں روس کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہاں ہے. اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا تو ایران روس سے ترکمانستان یا آذربائیجان کے راستے گیس درآمد کرے گا اور پاکستان کو مطلوبہ گیس فراہم کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا امریکہ بہادر اس گیس پائپ لائن پر راضی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایران پاکستان پائپ لائن منصوبے کا انڈیا بھی حصہ تھا, لیکن 2009 میں امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کے لیے اگلے سال انڈیا قیمتوں اور سیکیورٹی کے مسائل کو بنیاد بنا کر اس منصوبے سے نکل گیا تھا. اب اگر پاکستان بھی اپنی انرجی ضروریات کو سامنے رکھ کر ایران اور روس سے پائپ لائن منصوبے پر کام کرتا ہے تو اس حوالے سے امریکہ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کو پاکستان فرسٹ بن کر ڈیسیژن لینے چاہیے.